الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلا من غفور رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں میں سب سے پہلے قائد انقلاب قرآنی مجاہد ملت زیغم اسلام الشیخ حضرت مولانا محمد طیب طاہری دامت فیضہم العالیہ اور اشاعت التوحید و سنہ کے تمام اراکین اور طلبہ توحید و سنت کے ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسب سابق اس سال بھی آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے لیے شب و روز محنت کی ہے۔ رب العالمین یہ جد و جہد اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے اس کا عنوان ہے استقامت۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں اسی حوالے سے چند گزارشات رب العالمین کی توفیق سے پیش کرنا چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ توحید و سنت مان لینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، لیکن ماننے کے بعد تمام مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود توحید و سنت کے مشن پر ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اور پھر استقامت کا صلہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا
ربنا اللہ. سورت کا نام سورت حامیم السجدہ. آیت نمبر 30 میں نے کھولی ہوئی ہے. 24واں پارہ. جن لوگوں نے اپنے دل کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ ربنا اللہ، ہمارا داتا صرف اللہ ہے، ہماری ضروریات پوری کرنے والا مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ ہے، اپنی زبان سے بھی اقرار کیا، دل کے ساتھ بھی تصدیق کی. یہ نعرہ لگانے کے بعد ثم استقاموا، اس مسئلے کے اوپر ڈٹ گئے. اللہ کریم صلہ کیا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ. ایک قول ربنا اللہ کے نعرے پر استقامت دکھانے والے موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوں گے. کون سا پیغام لے کر؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا بھی فکر نہ کرو، دنیا چھوڑنے پر بھی مغموم نہ ہو. اللہ کریم سارے پردے درمیان میں سے ہٹا دیتا ہے، بہشت برین کو اللہ سامنے کر دیتا ہے. فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. 8 دروازے بہشت برین کے کھلے ہوئے ہیں، جنت کی خوشخبری حاصل کرو. یہاں تمہارے آنے کی دیر ہے، جنت میں داخل ہونے کی دیر نہیں ہے. اب احباب خیال، استقامت کی مثال. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ. پچھلی امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کا حال بیان کیا. 2 بندے مسافر راستے میں چلے جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، بستی والوں نے روک لیا. ہمارا عرس اور میلہ دربار پہ لگا ہوا ہے، عرس اور میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے جتنے تک دربار کے نام کی نظر و نیاز نہ دے ہم اسے جانے نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پردیسی بندہ کہنے لگا لیس عندی شیئن، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بستی والوں مجھے جانے دو. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بستی والے کہنے لگے قریب ولو ذبابا، ایک مکھی پکڑ کر مار کر دربار کے نام پر دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اگر ایک مکھی بھی تو نے دربار کے نام پر نہ دی ہم تیرے ٹکڑے کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے نے سوچا جان جاتی ہے، ایک مکھی پکڑی، مار کر دربار کے نام پر چڑھاوا چڑھا دیا. فخلوا سبیلا، بستی والوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. تو چلا جا، ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بستی والے کہنے لگے دوسرے بندے کو تو بھی ایک مکھی پکڑ کر دربار کے نام پر نظر و نیاز دے دے، ہم تیری بھی جان چھوڑ دیں گے. دوسرے بندے نے کہا، آیا استقامت کا نمونہ، جان کے ٹکڑے کروا دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دوں گا. پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے؟ جان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. ایماندار موحد کہنے لگا، جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بستی والوں نے بندے کو قتل کر دیا. قاتلو، جو بندہ مکھی دے کر جان بچا کر چلا گیا تھا. آخر ایک دن تو موت تو آنی تھی. جب اس بندے پر موت آئی، داخل النار، شرک پر موت آنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا. جس بندے نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی، شہید ہونے کے بعد داخل الجنہ. اس اجتماع کے حوالے سے آپ موحدین سے میں
کیا عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں کہ جب بھی زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع بن گیا ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن شرک کرنے کے لیے تیار۔ دوسری مثال، یہ میرے سامنے 16واں پارہ ہے، رب العالمین کی لا ریب کتاب، سورت کا نام سورت طٰہٰ، اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا۔ یہ حوالہ سامنے ہے، آیت کا نمبر 65۔ 70,000 جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ حضرت آپ پہل کریں، اگر آپ پہل نہیں کرتے پھر ہمیں اجازت دیں، ہم پہل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں پہل کرنے کی دعوت دینا یہ ادب سمجھا جاتا ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہم نے بزرگ کو کہا آپ پہلے بسم اللہ کریں، آپ شروع کریں۔ گاڑی میں سوار ہونے لگے، جو ہم میں سے بڑی عمر والا تھا، ہم نے اس سے اپیل کی پہلے آپ اس سیٹ پر تشریف رکھیں۔ یہ پہل کرنے کی دعوت ادب سمجھا جاتا ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ اللہ نے پیغمبر کا ادب کرنے کی وجہ سے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال بل القوا، میں پہل نہیں کرتا، تم پہل کرو۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہل اس لیے نہیں کی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کی وحی نہیں آئی تھی۔ تم پہل کرو۔ قرآن پاک کے الفاظ، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ یہ سورت طٰہٰ کا انداز ہے اور سورت الاعراف کے اندر انداز یہ ہے۔ یہ میرے سامنے نامہ پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 116 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، ڈرانے کی کوشش کی، بہت بڑا جادو پیش کیا۔ اب سامنے رسیاں پڑی ہیں، سامنے میدان میں لاٹھیاں پڑی ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ سانپ بن کر حرکت کر رہی ہے۔ جادو میں چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، معجزے میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے الفاظ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا، اللہ یہ تو سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ، اللہ کریم فرماتے ہیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ۔ سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا دیکھ کر، یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگا یہ ساری لاٹھیاں، ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے، اور رب العالمین نے فرمایا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ سارے مجمع کے احباب سریکی نہیں جانتے، میں چھوٹا سا جملہ سریکی کا سنا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے، خیال ہونے لگا سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ ڈرے دل کے اندر، اللہ نے فرمایا، ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں میرے پیغمبر، ڈرے تا ہو جے دے سائیں کوئی نہ ہو من۔
میں وارث موجود ہوں، سچا آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ سارا میدان اللہ سانپوں سے بھرا ہوا ہے، حرکت کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈالیے نہ زمین پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا۔ سورۃ الاعراف کے الفاظ یہ ہے، نامہ پارا سورت کا نام سورۃ الاعراف۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے، آیت کا نمبر 117۔ وہ ڈنڈا سچ مجھ کا سانپ بن گیا، ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ کھانا نہ کھاتا تو چبانا پڑتا، دیر لگ جاتی، چکر لگاتا گیا، ساری رسیوں لاٹھیوں کو نگلتا گیا۔ مقصد یہ تھا حق اور باطل کے اندر فرق ظاہر کرنا ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ بس سارا میدان صاف ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، وہی لاٹھی کی لاٹھی تھی بے جان۔ قرآن پاک کے الفاظ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، دلیل کی قوت نے جادوگروں کو سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا، سجدے میں گر پڑے، نعرہ لگا دیا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے فرعون کہہ دیتا رب العالمین میں ہوں، انہوں نے کہا نہیں نہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، حضرت ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا اچھا، مجھ سے اجازت نہیں لی اور ایمان قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اجازت مجھ سے نہیں لی، ایمان قبول کر جا فرعون۔ ایمان قبول کرنے کے لیے آل حق کا ساتھ دینے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ فرعون نے کہا میں کیا علاج کروں گا تمہارا؟ فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں گڑوا کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی پہ چڑھا دوں گا۔ آگے جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، دھمکیاں دینے والے فرعون، یہ ہے استقامت۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی جانیں قربان کر دیں لیکن انہوں نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ احباب، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، سن 1953 کی تحریک ختم نبوت میں ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، سارے کپڑے خون سے تربتر ہو گئے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ قادیانی کافر نہیں ہیں، ختم نبوت کے منکرین کافر نہیں ہیں۔ سارا جسم لو لوہان کرا کر، کپڑے لو سے تربتر کرا کے حضرت شیخ القرآن پنج پیر رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، اور حکومت کے سب سے بڑے عہدیدار کے سامنے کہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا، تم کہتے ہو کہ یہ نعرہ چھوڑ دے کہ ختم نبوت کے منکرین کافر نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک جان نہیں 1000 جان قربان ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ نعرہ لگاتا رہوں گا، ختم نبوت کا منکر کل بھی کافر تھا، ختم نبوت کا منکر آج بھی کافر ہے، ختم نبوت کا منکر آئندہ بھی کافر رہے گا۔ ساری قربانی دی، لیکن حضرت رحمہ اللہ نے اپنے اس موقف کے اندر
नरमी नहीं आने दी। हम उस हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी वारिस हैं कि जिन्होंने गर्दन पर उसरे चलवाए पिशावर की सरजमीन में, लेकिन रब्बुल अल्लाह का नारा नहीं छोड़ा। हम उस पीर तरीकत सैयद नअतुल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी वारिस हैं जिन्होंने 14 कातलाना हमले बर्दाश्त किए, लेकिन तौहीद व सुन्नत का झंडा लहरा के रखा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब तक हमारी जान में जान बाकी है हम भी तौहीद व सुन्नत का झंडा बुलंद रखेंगे। दुनिया की जो भी ताकत इस झंडे को हमारे हाथ से छीनने की तकबीर, तकबीर, काबिल-ए-राय हक, काबिल-ए-राय हक, गलती क्या है, कसूर क्या है? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। हजरत शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह को मियाँ वाली के रेलवे स्टेशन पर इतने पत्थर मारे गए, सारा जिस्म खून से रंगीन हो गया, लेकिन नारा लगाया इसके बावजूद जब तक हमारी जान में जान बाकी है हम नारा लगाते रहेंगे। हाजत रवा सिर्फ कौन है? इतना बड़ा अज़ीम इज्तिमा, अल्लाह का नाम ऊंचा लेना है। हाथ खड़े करके, दोनों हाथ बुलंद करके, हाजत रवा सिर्फ कौन है? सारी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद हम ये नारा लगाते रहेंगे। मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है? आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? हाजात पूरी करने वाला सिर्फ कौन है? सारी कुर्बानियां देने के बावजूद मेरे अकाबरीन ने जिस मिशन का तहफ़्फ़ुज़ किया था, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं एक छोटा सा शागिर्द होने की हैसियत से हज़रत शेख को ये यकीन दिला रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप कदम बढ़ाएं, हम तौहीद व सुन्नत के मिशन में आपका पसीना गिरेगा, इंशाअल्लाह हम खून बहाएंगे। पंजाब की एक कसीर तादाद इस वक्त इज्तिमा में शरीक है और शरीक होने के लिए रवाना है। हजरत शेख को ये यकीन दिलाने के लिए कि जब भी आपने तौहीद व सुन्नत के मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें पुकारा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हमने अपनी माँ का दूध पिया है हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। जब तक हमारी जान में जान बाकी है हम तौहीद व सुन्नत के इस झंडे को बुलंद रखेंगे। हाथ हमारे कट सकते हैं लेकिन ये तौहीद व सुन्नत का पर्चा हम नीचे नहीं आने देंगे। तौहीद व सुन्नत सर पर कफ सर बुलंद, सर पर कफ सर बुलंद, देवबंद की तस्वीर, देवबंद की तस्वीर, जो मैंने हमारे कदम बढ़ाओ। शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद ताहिर पंजबीरी, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान, सैयद नअतुल्लाह शाह बुखारी। हम तो उस हजरत बिलाल के नाम लेवा है, हम तो उस हजरत बिलाल के नाम लेवा है। सीने पर पत्थर है, नीचे तपती हुई रेत है, और जब गले के अंदर रस्सी डालकर मक्का की पथरीली जमीन पर घसीटा जा रहा है, बिलाल की जबान से निकलता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अहद अहद अहद। सीने पे पत्थर रखने वालों, गले में रस्सी डालकर पथरीली जमीन पर घसीटने वालों, अहद। अल्लाह की तौहीद को मानने का जो मजा आज आया है पहले आया ही नहीं था। इन्हीं अल्फाज पर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह करीम हमें तौहीद व सुन्नत के मिशन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह इस काफिले को रवां दवा रखे और इंशाअल्लाह ये काफिला चल पड़ा है।
اور دنیا کی کوئی بھی باطل طاقت اس قافلے کو روک سکتی ہے؟ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔